بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست من عینی راہ۔ اے خدا بین و خدا جود و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آج ہم اور آپ امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ گلزار فاطمہ کے گل تر حسین ہے۔ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں بیان کروں اور میرا عوام خاموش ہو جائے۔ گلزار فاطمہ کے گل تر حسین ہے۔ نہیں، اس سے زیادہ آواز تو کل تھی، بارش میں جب بھیگ رہے تھے تب آواز تھی، آج آواز کہاں گئی؟ گلزار فاطمہ کے گل تر حسین ہے، خوشبو مصطفیٰ سے معطر حسین ہے۔ گلزار فاطمہ سے گل تر حسین ہے، خوشبو مصطفیٰ سے معطر حسین ہے۔ گن گن کے تھک گئی نگاہ یزیدیت، گن گن کے تھک گئی نگاہ یزیدیت، کربلا میں ایک تھے آج گر گر حسین ہے۔ کربلا میں ایک تھے، کربلا میں ایک تھے آج گر گر حسین ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ بڑی جلدی میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ کل ہم اور آپ جب یہاں بیان ہوا تھا، جو حضرات تھے انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ صدیق کون ہوتا ہے، صدیق کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے وہ محبت کی، اور عشق امتحان لیتا ہے، عشق امتحان لیتا ہے، اور جب عشق امتحان لیتا ہے تو پھر امتحان لینے کے بعد کامیاب بھی کرتا ہے۔ عشق ایسا کامیاب کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے محبت کی، عشق کیا، سرکار سے دل لگایا، اور ایسی محبت اور ایسا دل لگایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ جو
نمازی ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوں گے روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو حج والے ہوں گے حج والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ والے ہوں گے زکوٰۃ والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو جس کام کرتا ہوگا، جو عمل کرتا ہوگا، اسی کام کے سبب اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ قربان جاؤ، سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ اور لوگ ہیں جن کو ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا، ابو بکر تمہیں جنت کے 8 دروازے سے بلایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ ابو بکر تمہیں جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ وہ ابو بکر نے سرکار سے محبت کی، عشق امتحان لیتا ہے، اور جب امتحان لیتا ہے تو صرف جان نہیں مال سے بھی امتحان لیتا ہے، ہر طرح سے امتحان لیتا ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے محبت کی تو پھر سرکار نے جیسا امتحان مانگا ابو بکر نے امتحان دیا، جان مانگی تو جان دیا۔ اور جب مال کی باری آئی سرکار نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میں نے دل میں سوچا عمر آج ٹائم بہت اچھا ہے ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ یہ صحابہ تھے، صحابہ وہ صحابہ بھی جانتے تھے سیدنا فاروق اعظم جیسا بطل جلیل، وہ جانتے تھے کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم جانتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھنا معمولی بات نہیں، لیکن جب صحابہ کا یہ عقیدہ کہ ایک صحابی فضیلت میں دوسرے صحابی سے نہیں بڑھ سکتا، یا آج کل کے کٹ ملے جو کہتے ہیں ہم نبی سے آگے بڑھیں گے، یہ نبی سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ جو نبی سے آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے پہلے جا کر وہ اپنا ایمان بچائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب سرکار کا یہ اعلان سنا دل میں خیال آیا کہ آج تو میں نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں، اور رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کس میں آگے بڑھو؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ لیکن ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں کس میں آگے بڑھتے ہیں؟ وہ حاجی صاحب کے لڑکے نے 5000 کے کپڑے پہنے ہیں تو میرا لڑکا شادی میں 8000 کا جوڑا پہنے گا۔ بلے گھر میں کھانے کے پھاپے ہو، گھر میں پورا اناج نہ ہو، ہم میاج لیں گے اور سود لیں گے، اور سود لینے کے بعد یہ سارے کام کریں گے۔ لوگوں سے آگے بڑھو لیکن دنیاوی بات میں نہیں، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنا ہی ہے تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سیدنا فاروق اعظم نے دل میں سوچا آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور آج میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، جتنا سامان تھا سب کو جمع کیا، آدھا گھر پہ رکھا، بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آدھا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر مسجد کے چندے کے لیے لوگوں سے کہا جائے تو ہماری جیب سے صرف 5 یا 10 کی نوٹ ہی نکلتی ہے، اور دنیاوی خرچے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مسجد کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، سرکار بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو سیدنا صدیق اکبر کے آتے ہی سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ قربان جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جتنا تھا سارا اٹھا کے لے آیا، جتنا تھا سارا اٹھا کر لے کر آیا ہوں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا تھا سارا اٹھا کر لے آیا ہوں۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ جتنا
سرکار نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑا؟ گھر پہ کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ سرکار کہاں تھے؟ سامنے۔ سرکار کہاں تھے؟ سامنے۔ سیدنا صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ سرکار سامنے ہے اور ابو بکر کہہ رہے ہیں گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ مطلب کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے عقیدہ دیا تھا کہ اگر سرکار کے دامن سے لگ جاؤ گے جہاں رہو گے کامیاب رہو گے۔ گھر پہ بھی اللہ اور اس کا رسول ہے، یہاں بھی اللہ اور اس کا رسول ہے، زمین پر رہو گے تو بھی اللہ رسول کام آئیں گے، اور جب ان سے سچی محبت کرو گے اللہ رسول تمہیں آخرت میں بھی کام آئے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے محبت کا وہ نمونہ پیش کیا تھا، اور جب سرکار سے ایسی محبت کی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے جب ایسی محبت کی تھی تو کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں 17 مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنا مصلی امامت سونپا تھا۔ 17 نمازیں سرکار کی حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت فرمائی، اور سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ اور ایک بار ہوا بھی ایسا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، غور سے سننا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبیلے کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس قبیلے میں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سرکار اس قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، جب تکبیر کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی نے سیدنا صدیق اکبر کے کان میں آ کر کہا اے ابو بکر جماعت کا وقت ہو چکا ہے، سرکار موجود نہیں ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ہاں میں نماز پڑھاؤں گا، آپ تکبیر کہو۔ حضرت بلال حبشی نے تکبیر پڑھی، سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر آئے، جیسے مصلی امامت پر آ کر ابھی نماز شروع ہوئی تھی، نماز مکمل نہ ہوئی اس سے پہلے مسجد نبوی میں سرکار تشریف لے آئے، اور جب سرکار تشریف لے آئے تو وہ کونین کے والی تھے، پھول کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرے اندر خوشبو ہے، پھول کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرے اندر خوشبو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جب سرکار تشریف لائے تو سرکار کے جسم سے خوشبو نکلی، سرکار کے جسم سے خوشبو نکلی، خوشبو کا نکلنا تھا کہ صحابہ سمجھ گئے کونین کے والی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ میرے امام پکار اٹھے یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، امامت کر رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو سارے صحابہ نے صف کے بیچ میں سے جگہ چھوڑ دی، صف کے بیچ میں سے جگہ چھوڑ دی، اور سرکار صف کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں تشریف لے گئے، ساری صفوں کو چیرتے ہوئے سرکار پہلی صف میں تشریف لے گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار آئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر جب نماز پڑھاتے تھے تو اللہ کی یاد میں اتنا مستغرق ہو جاتے تھے کہ اگل بغل میں کیا ہوتا انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سرکار تشریف لے آئے پہلی صف میں، سارے صحابہ نے صف کو توڑ کر سرکار کو آگے جگہ دے دی، سرکار پہلی صف میں ہے، سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر کو معلوم نہیں ہے تو حالت نماز میں سارے صحابہ نے اپنی ہتھیلی پر اس طرح ہاتھ مارا، حالت نماز میں اس طرح ہاتھ مارا، ہاتھ کا مارنا تھا، آواز بلند ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کے کان میں آواز پہنچی، آواز جیسے ہی پہنچی سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ پیچھے کچھ ہوا، جب تالی کی بجی آواز آئی اب سمجھ گئے پیچھے کچھ ہوا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے حالت نماز میں اپنا منہ پورا گھما دیا، آپ کی توجہ ہے، سیدنا صدیق اکبر نے حالت نماز میں اپنا چہرہ پورا گھما دیا، گھمایا تو کیا دیکھا پیچھے سرکار موجود، گھمایا تو پیچھے سرکار موجود،
مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام حالت نماز میں صرف اتنا بھی چہرہ گھمائے نماز مکروہ ہے. بے شک حالت نماز میں کوئی بھی امام ہو یا مقتدی ہو اتنا بھی چہرہ گھمائے نماز مکروہ. سیدنا صدیق اکبر نے اتنا نہیں پورا چہرہ گھما دیا, پورا چہرہ گھما دیا. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر نماز شروع رکھو, نماز ٹوٹی نہیں. ابو بکر نماز شروع رکھو. اب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پورا چہرہ گھما دیا, نماز نہیں ٹوٹی. سبحان اللہ. تھوڑا سا چہرہ گھوم جائے نماز میں, قبلہ سے تھوڑا سا چہرہ گھوم جائے تو نماز مکروہ ہو جائے. اور یہاں سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑا نہیں اپنا پورا چہرہ گھما دیا, نماز نہیں ٹوٹی. پوچھو سیدنا صدیق اکبر سے, حضور آپ نے پورا چہرہ گھما دیا نماز نہیں ٹوٹی, آخر وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر جواب دیں گے, اے لوگو میں نے چہرہ گھما دیا نماز نہ ٹوٹی اس لیے آگے کعبہ تھا پیچھے کعبے کا بھی کعبہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت اللہ مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ جشن شہید اعظم, آپ نے فرمایا آگے کعبہ تھا, آگے کعبہ تھا پیچھے کعبے کا بھی کعبہ تھا. میرے امام پکار اٹھے, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سیدنا صدیق اکبر حالت نماز میں اتنا گھوم گئے نماز نہیں ٹوٹی. اور سرکار نے بھی نہیں فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو, سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو, بلکہ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر نماز شروع رکھو, نماز ٹوٹی نہیں نماز شروع رکھو. سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے, پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر نماز شروع رکھو, سیدنا صدیق اکبر اور پیچھے آئے. پھر سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز شروع رکھو, سیدنا صدیق اکبر اور پیچھے آ گئے. اب سرکار آگے بڑھے, اب سرکار آگے بڑھے. نماز دیکھیے گا حالت نماز میں امام چینج ہو رہا ہے, حالت نماز میں امام چینج ہو رہا ہے, نماز نہیں ٹوٹ رہی. سبحان اللہ. حالت نماز میں امام چینج ہو رہا ہے, نماز نہیں ٹوٹی. سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے, سرکار آگے بڑھے. اب سرکار نے نماز پڑھائی. اب علماء نے یہاں لکھا کہ جب سرکار نے نماز پڑھائی تو سرکار کی ابتدا ابو بکر نے کی اور ابو بکر کی ابتدا سارے صحابہ نے کی. سبحان اللہ. بے شک. جب نماز مکمل ہو گئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تم پیچھے کیوں آئے, میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تم پیچھے کیوں آئے. سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا, رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال تو نہیں کہ سرکار کے آگے کھڑا رہے, ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال نہیں کہ وہ سرکار کے آگے کھڑا رہے. سرکار کی حیات ظاہری میں سرکار نے اپنا مصلی امامت جس کو سونپا وہ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہیں. آج ہم نے دین عالموں سے سیکھنے کے بجائے جاہل قوالوں سے سیکھا ہے. معاف کیجئے گا, آج ہمارا نوجوان کا طبقہ عالموں کے پاس نہیں آتا, ان النگوں ملنگوں کے پاس جاہلوں کے پاس جا کر دین سیکھتا ہے, قوالی سنتا ہے. اور قوالی میں کہا جاتا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. سنو, دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. بے شک. دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. اور یہ وہ ابو بکر ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کا حق مال دیا تھا ابو بکر نے, اور اس کے پیچھے جو لوگ کہتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لے, جو کہتے ہیں سیدنا مولائے کائنات کا حق سیدنا صدیق اکبر نے دبا دیا تھا. تم پسے پردہ مولائے کائنات کی بھی گستاخی کر رہے ہو. کیا علی اس انسان کا نام ہے جو کسی سے بھی ڈر جاتا؟ علی کا اگر حق دب جاتا تو علی خاموش رہتے, علی خاموش نہ رہتے. علی کو معلوم تھا اور سیدنا مولائے کائنات
کائنات نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر من قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. سنو مولا کائنات نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی اس لیے کہ تمہیں آگے سرکار نے کیا ہے. سبحان اللہ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پیچھے نہیں کر سکتی, تمہیں سرکار نے آگے کیا ہے. جسے سرکار نے آگے کیا ہو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر. اور یہی عقیدہ رکھو گے تو ہی کامیاب رہو گے. اگر صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی کر دی, یاد رکھنا سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. نبیوں کے بعد روئے زمین کے سارے لوگوں میں سب سے افضل کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے. کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں. ایک اعرابی آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دور دراز سے آیا تھا مدینہ منورہ میں کسی کام کے لیے, میرا کام ہو چکا, اب یا رسول اللہ میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, سفر کرنا ہے, سفر کا خرچہ بھی نہیں ہے اور کھانے کے لیے اور بھی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. یا رسول اللہ میں مدینہ میں کسی اور کے پاس نہیں گیا ہوں, ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا ہوں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی. وہ اعرابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میں کسی اور کے پاس نہیں گیا ہوں, ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا ہوں. یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک اونٹ میرے پاس ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اونٹ خرید لیں اور آپ مجھے رقم دیں تاکہ میں کچھ کھانا بھی کھاؤں اور اسی رقم سے میں اپنے گھر بھی چلا جاؤں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اعرابی میں اونٹ خریدنے نہیں آیا تھا, لیکن اگر تو اونٹ بیچنا ہی چاہتا ہے تو میں اونٹ خرید لیتا ہوں, لیکن ابھی میرے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہے, یہ تیرا اونٹ کی رقم میں تجھے بعد میں دے دوں گا. اس اعرابی نے کہا کوئی بات نہیں, سودا ہو گیا. سرکار اونٹ لے کر آگے بڑھ گئے. وہ اعرابی واپس جانے لگا. راستے میں مولا کائنات فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی. مولا کائنات نے اس اعرابی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پوچھا اے اعرابی بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس اعرابی نے کہا میں سرکار کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہا کس لیے گیا تھا؟ اس اعرابی نے سارا داستان بتائی, سارا واقعہ بتایا. میں اونٹ بیچنے گیا تھا, سرکار نے اونٹ خریدا, سودا ہوا اور پھر سرکار اونٹ لے کر آگے تشریف لے گئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا بعد میں آنا اور اونٹ کی رقم لے کے چلے جانا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے اعرابی جا سرکار کی بارگاہ میں اور جا کر سرکار سے پوچھ یا رسول اللہ میں واپس آیا اونٹ کی رقم لینے کے لیے اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ میں آیا واپس اونٹ کی رقم لینے اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ وہ اعرابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ اونٹ کا سودا تو ہو چکا ہے, یا رسول اللہ میں اونٹ کی رقم لینے آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اعرابی جب تو اونٹ کی رقم لینے آئے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو میرے ابو بکر سے لے لینا, مجھ سے ملاقات نہ ہو میرے ابو بکر سے لے لینا. وہ اعرابی چلا گیا. راستے میں مولا کائنات سے پھر ملاقات ہوئی. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے اعرابی بتا سرکار نے کیا جواب دیا؟ اس اعرابی نے کہا اے علی سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میرے سے ملاقات نہ ہو ابو بکر سے لے لینا. اب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے اعرابی جا سرکار کے پاس واپس جا, سرکار کے پاس واپس جا اور سرکار سے پوچھ یا رسول اللہ آپ سے بھی ملاقات نہ ہو ابو بکر سے بھی ملاقات نہ ہو تو اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ وہ اعرابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اونٹ کی رقم لینے کے لیے آیا, آپ سے بھی ملاقات نہ ہو ابو بکر سے بھی ملاقات نہ ہو تو میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار فرماتے ہیں تو اونٹ کی رقم لینے کے لیے آئے اور ابو بکر سے ملاقات نہ ہو تو میرے عمر سے لے لینا, اونٹ کی رقم عمر سے لے لینا. وہ اعرابی جب واپس جانے لگے راستے میں مولا کائنات نے پھر پکڑ لیا. کہا کس کا نام لیا؟ اب سرکار نے کس کا نام لیا؟ اس اعرابی نے کہا فاروق اعظم کا نام لیا, عمر بن خطاب کا نام لیا. اب مولا کائنات کہتے ہیں اعرابی سرکار کے پاس پھر جا, پھر پوچھ سرکار سے یا رسول اللہ آپ سے ملاقات نہ ہو ابو بکر سے ملاقات نہ ہو عمر سے ملاقات نہ ہو تو اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ جیسے وہ اعرابی بارگاہ رسالت میں آئے پوچھا یا رسول اللہ عمر سے بھی ملاقات نہ ہو تو اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار نے فرمایا اعرابی اگر عمر سے ملاقات نہ ہو تو عثمان سے لے لینا. وہ اعرابی پھر واپس جانے لگے. مولا کائنات نے پھر پکڑ لیا.
پکڑنے کے بعد پھر پوچھا آپ کس کا نام لیا؟ کہا عثمان کا نام لیا۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں جا واپس جا سرکار کے پاس واپس جا اور سرکار سے پوچھ یا رسول اللہ اگر آپ سے ملاقات نہ ہو، ابو بکر سے ملاقات نہ ہو، عمر سے ملاقات نہ ہو، عثمان سے ملاقات نہ ہو تو اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ وہ اعرابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ملاقات نہ ہو ابو بکر سے لوں، ابو بکر سے ملاقات نہ ہو عمر سے لوں، عمر سے ملاقات نہ ہو عثمان سے لوں۔ یا رسول اللہ اگر عثمان سے ملاقات نہ ہو تو اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونین کے والی سرکار نے ارشاد فرمایا اے آنے والے عرابی سن لے، اگر تو اونٹ کی رقم لینے کے لیے آئے مجھ سے ملاقات نہ ہو ابو بکر سے لینا، ابو بکر سے ملاقات نہ ہو عمر سے لینا، عمر سے ملاقات نہ ہو عثمان سے لینا، اور اگر عثمان سے ملاقات نہ ہو تو اس سے لینا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ عثمان سے لینا، اور اگر عثمان سے ملاقات نہ ہو تو اس سے لینا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب، اور اس واقعے میں سنے سرکار نے سب سے پہلا نام کس کا دیا؟ کس کا نام دیا؟ تو کہنا پڑے گا دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نام۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے محبت کی، اور محبت کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر مدینہ منورہ میں سرکار کے ساتھ تھے، کیا دیکھا؟ دھوپ بہت شدید ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا امامہ کھولا اور سرکار کے اوپر کھڑے ہو کر سایہ کر دیا۔ سرکار بیٹھے ہیں، دھوپ زیادہ ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا امامہ کھول کر سرکار کے اوپر سایہ کر دیا۔ دل کے اندر یہ ارادہ تھا میرے سرکار دھوپ میں بیٹھے ہی مجھے گوارا نہیں، اپنا امامہ تان دیا، سایہ کر دیا۔ جیسے ہی سایہ کیا سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر آج تم نے اپنے امامے سے میرے اوپر سایہ کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان اس طرح دوں گا، آج چند منٹ کے لیے اپنے امامے کا سایہ تم نے میرے اوپر کیا ہے، قیامت تک تمہاری قبر کے اوپر میرے گنبد کا سایہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کون؟ جو سرکار سے اتنی محبت، اور جب سیدنا صدیق اکبر محبت کرتے تھے تو پھر سرکار نے بھی محبت کی۔ سیدنا صدیق اکبر سے سرکار نے بھی محبت کی۔ جب آپ کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کے جنازے مبارک کو سرکار کے موادہ شریف میں لایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا لوگوں میرا جنازہ بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا اور وہاں جا کر رکھ دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آیا ہے، یہ آپ کے غلام کا جنازہ آیا ہے۔ صدیق کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ کہہ رہے ہیں وہاں جنازہ رکھ دینا اور کہنا سرکار یہ آپ کا غلام آیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں اتنا کہنے کے بعد دروازہ خود بخود کھلے، سرکار کے مزار کا دروازہ خود بخود کھلے تو سرکار کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ لایا گیا، موادہ شریف کے سامنے رکھا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حاضر ہے، دروازہ تو کھلائی۔ جب اتنا کہا تو دروازہ کھلا، لیکن اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب المشتاق۔ دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملاؤ، اس لیے کہ حبیب حبیب سے ملنا چاہتا، حبیب کو حبیب سے ملاؤ، حبیب حبیب سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ظاہری دنیا سے وصال فرمانے کے بعد اب باری آتی ہے اس انسان کی جسے دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ میرا کل کا موضوع جو رہ گیا تھا میں نے اسے شورٹ میں ختم کر دیا۔ اب سنو کون ہے عمر بن خطاب؟ کہ سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہاں سرکار نے فرمایا لو کانا بادی نبیہ، غور سے سننا، لو کانا بادی نبیہ، اہل اسٹیٹ کی توجہ چاہوں گا کہ سرکار فرما رہے اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا
ہوتا. کب فرمایا تھا سرکار نے؟ آج سے 1450 سال پہلے. کب فرمایا تھا؟ 1450 سال پہلے کہ اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا. اس وقت تو سرکار کے علاوہ کوئی نبی تھا ہی نہیں. بے شک. اس وقت سرکار کے علاوہ کوئی نبی تھا ہی نہیں. پھر سرکار نے کیوں فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے، سرکار سب کچھ جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مظہر بن کر آئے تھے سرکار. بے شک. سرکار جانتے تھے. آج تو کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن چند برسوں کے بعد ایک انسان اٹھے گا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا، جو قادیانی ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور بھی دوسرے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. سرکار نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا اے لوگوں میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا. مطلب یہ ہوا کہ سرکار فرماتے میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا. لیکن سرکار فرماتے اگر ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. کون ہے عمر بن خطاب؟ اللہ اکبر. سرکار فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر کہ اللہ نے میرے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے. عمر جو بھی بولتا ہے حق اور سچ ہی بولتا ہے. کون عمر؟ وہ عمر کہ میرے امام پکار اٹھے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. کون عمر؟ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہیں سلام ارشاد فرمائے گا. عمر وہ ہے جس کو اللہ قیامت میں سب سے پہلے سلام ارشاد فرمائے گا. اور سرکار فرماتے عمر اللہ سلام ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تم سے مصافحہ کرے گا. اپنی شان کے مطابق اللہ تم سے مصافحہ کرے گا. اور سرکار نے تیسری بشارت سنائی عمر اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا. کون عمر؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر کو زمین پر مارا اور مارنے کے بعد کہا زمین کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اے زمین کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اتنا سننا تھا کہ مدینہ میں جو زلزلہ تھا بند ہو گیا. زمین جو ہل رہی تھی وہ رک گئی. اس دن سیدنا فاروق اعظم نے کہا تب سے لے کر آج تک مدینہ میں دوسری بار زلزلہ کبھی نہیں آیا. یہ عمر ہے عمر. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی. مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی. آگ ہمارے یہاں اگر کہیں آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کو بلانا پڑتا ہے، لوگ چلانے لگتے ہیں. مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی. آگ کا لگتا تھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے اور آ کر کہا امیر المومنین مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر آگ لگ گئی. سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ. میرا کرتا جتنا قریب لے جاؤ گے آگ اتنی ہی بجھ جائے گی. میرا کرتا لے جاؤ آگ بجھ جائے گی. صحابہ کرام نے فاروق اعظم کا جبہ لیا اور جہاں آگ لگی تھی وہاں قریب لے گئے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا ہم فاروق اعظم کے کرتے کو آگے لے جاتے تھے آگ بجھ جاتی تھی. معلوم ہوا عمر کے کرتے سے اگر دنیا کی آگ بجھ سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے آنسو سے جہنم کی آگ بھی بجھ سکتی ہے. میرے امام نے کہا تھا اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. سبحان اللہ. اگر عمر کے کرتے سے دنیا کی آگ بجھ سکتی ہے تو پھر سرکار کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو سے بھی جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے. کون؟ عمر بن خطاب. اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم زندوں سے تو ٹھیک، سیدنا فاروق اعظم قبرستان جا کر مردوں سے باتیں کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم قبرستان جا کر مردوں سے بات کرتے تھے، مردوں سے. امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، سرکار کے وہ صحابی ہیں جنہیں سرکار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت سنائی ہے.
आला हजरत पुकार उठे, वो दसो जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उस मुबारक जमात में सैयदना फारूक आज़म भी है, जो इंसान जिंदा तो जिंदा मुर्दों से बात करते थे। एक मरतबा हुआ ऐसा, सैयदना फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में एक इंसान था जो अल्लाह से इतना डरता था, इतना डरता था, इतना डरता था कि हमेशा मस्जिद के अंदर रहता, अल्लाह की इबादत करता। उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, खौफ। हमेशा माँ का इंतकाल हो चुका था, एक अकेला बाप था। वो नौजवान हमेशा अल्लाह की इबादत करता। दिन में जैसे सूरज निकलता, मदीना के बाजार में जाता, चंद मिनट के लिए मजदूरी करता, उसके पास थोड़ा सा रुपया आता, वो रुपया लाकर अपने बाप को दे देता और लाकर घर पर आकर कहता, अब्बा आपके खाने का इंतजाम हो चुका है, ये लो ये रुपया, आप खाना खा लीजिएगा। अब ये रुपया देने के बाद वो नौजवान मस्जिद नबी चला जाता, वहां जाकर इबादत करता। रात का जब सन्नाटा हो जाता, आधी रात हो जाती, वो इंसान मस्जिद से निकलता, घर पर आता, अपने बाप की तीमारदारी करता, अपने बाप की खिदमत करता। जैसी सुबह सादिक होती, फिर मस्जिद नबी में चला जाता। कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। एक मरतबा यही नौजवान मस्जिद नबी से अपने घर आ रहा था कि रास्ते में एक औरत खड़ी थी, खूबसूरत, और उसी खूबसूरत औरत ने जब नौजवान को देखा तो उसे इशारा किया, ए नौजवान इधर आ। लेकिन वो नौजवान करीब नहीं गया। दूसरे दिन वो नौजवान गुजरा, औरत ने फिर इशारा किया, कोई तवज्जो नहीं। तीसरे दिन फिर इशारा किया, कोई तवज्जो नहीं। मुसलसल 7 दिनों तक वो नौजवान रास्ते से गुजरता, औरत इशारा करती, वो नौजवान तवज्जो नहीं देता था। 7वें दिन शैतान गालिब आया। अब वो इंसान निकला, नौजवान, उस औरत ने बुलाया, इशारा किया, अब वो नौजवान भी करीब आ गया। अब दोनों करीब हुए। वो नौजवान लड़की और नौजवान मर्द खलवत में जाते हैं, अकेले कमरे में जाते हैं, और कमरे में जाने के बाद अभी गुनाह करने का इरादा करते हैं कि नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। अभी गुनाह करे इससे पहले दिल के अंदर खौफ पैदा होता है। और उस नौजवान को कुरान याद था, फौरन दिमाग में एक कुरान की आयत याद आती है, इन्नल लज़ीना तक़ू इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो बंदे मुझसे डरते हैं, कभी शैतान हमला करता है तो मैं उसकी हिफाजत करता हूँ। जो बंदे मुझसे डरते हैं और शैतान हमला करता है तो अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा हुम मुबसिरून, मैं उसकी हिफाजत करता हूँ। वो नौजवान अभी उस इंसान औरत के करीब जाकर गुनाह करे इससे पहले ये एक आयत दिमाग में आई। आयत का दिमाग में आना था, दिल की दुनिया बदली, दिल की दुनिया बदली। बस जैसे दिल की दुनिया बदली, दिल में ख्याल आया, यार मैं सरकार का गुलाम होकर गुनाह करूं, मैं सरकार का गुलाम होकर गुनाह करूं। कुरान पढ़ो साहिबो, एक आयत इंसान के दिल की दुनिया बदल सकती है। अगर हम रोजाना कुरान पढ़े, अल्लाह हमारे दिल को नहीं बदल सकता है। पढ़ो तो सही कुरान। उस नौजवान के दिमाग में आयत आई, दिल की दुनिया बदली। उसने सोचा मैं सरकार का गुलाम होकर गुनाह करूं। उस नौजवान ने नौजवान लड़की से कहा, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। और अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐसा डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से कैसा डरो? जैसा उससे डरने का हक है। उससे डरने का हक क्या जब मुसीबत आए, हमारे ऊपर परेशानी आए, तभी हम अल्लाह को याद करेंगे, तभी हम अल्लाह से डरेंगे। आज आपने देखा होगा जब मुसीबत आती है तो इंसान तौबा तौबा तौबा, अब तो मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। जैसे मुसीबत खत्म, फिर वही गुनाहों वाली जिंदगी। ये तौबा नहीं है, तो तौबा का मजाक है। डरो अल्लाह से, कैसा डरो? जैसा उससे डरने का हक है। वो नौजवान ने आयत को पढ़ा, दिमाग में आयत आई, दिल की दुनिया बदली, कहा मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। इतना कहने के बाद वो इंसान उस आयत को पढ़ ही रहा था, अचानक क्या हुआ, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। अल्लाह का खौफ दिल में ऐसा आया
کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا. اس عورت نے اس نوجوان کو اٹھایا, دروازے کے باہر چھوڑ دیا. وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہوا ہے. رات جب آدھی ڈل گئی, باپ کو خیال آیا میرا بیٹا اب تک آ جاتا تھا, اب تک آیا کیوں نہیں. باپ اپنے گھر سے ڈھونڈنے کے لیے نکلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا. ایک جگہ پہنچا تو کیا دیکھا, اس کا نوجوان لڑکا زمین پر لیٹا ہوا ہے, بے ہوشی کے عالم میں ہے. باپ نے پانی ڈالا. پانی ڈالنے کے بعد بیٹا ہوش میں آیا. بیٹا جب ہوش میں آیا, سہارا دے کر باپ نے اپنے بیٹے کو گھر پہ لایا. گھر پہ لانے کے بعد باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے, تو بے ہوش ہو گیا تھا, کیا ہوا, طبیعت ٹھیک ہے. بیٹے نے کہا ابا اتنے دنوں سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا اور آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ابا ابھی میں گناہ کے قریب جا ہی رہا تھا کہ یہ آیت میرے دماغ میں آئی, آیت کا پڑھنا تھا کہ میں اللہ کے خوف سے لرزنے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا. باپ نے پوچھا بیٹا وہ آیت کون سی تھی. وہ بیٹا دوسری مرتبہ آیت پڑھتا ہے پھر بے ہوش ہو گیا. کتنا خوف تھا. دوسری بار وہ آیت پڑھتا ہے, آیت کے پڑھتے ہی وہ نوجوان پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. بے ہوش ہو کے زمین پر گرا. باپ نے پانی ڈالا, بہت پانی ڈالا, بیٹا ہوش میں نہیں آیا. باپ نے جب قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا, اب میرا بیٹا بے ہوش نہیں ہوا ہے, انتقال کر چکا ہے. اب میرا بیٹا بے ہوش نہیں ہوا ہے, انتقال کر چکا ہے. باپ نے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھی اور جا کر قبرستان میں دفن کر دیا. صبح جب نمودار ہوئی, سیدنا فاروق اعظم کے پاس یہ بات پہنچی. سیدنا فاروق اعظم نے اس انسان کے والد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے انسان, تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو نے رات ہی میں دفن کر دیا, میرا انتظار کیوں نہیں کیا. میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا تھا, میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا تھا, تو نے میرا انتظار نہیں کیا. باپ نے کہا حضور رات کافی ہو چکی تھی, آپ سوچا آپ آرام میں ہوں گے, اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا. سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے انسان, اگرچہ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا, چل قبرستان لے جا, میں تیرے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں گا. سبحان اللہ. تیرے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں گا. اب سیدنا فاروق اعظم قبرستان آئے اور اس نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھا. اور فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم نے قبر کو مشابہ کیا, قبر کو سامنے رکھا اور اعلان کیا اے قبر کے اندر مردے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے قبر کے اندر نوجوان سن, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے 2 جنت دوں گا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا, گناہ چھوڑ دے گا, میرے خوف کے سبب وہ گناہ چھوڑ دے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اسے 2 جنت دوں گا. اے نوجوان بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اے نوجوان بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے لوگوں نے سنا. قبر کے اندر سے آواز آئی, اس نوجوان نے کہا اے عمر, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے وہ وعدہ پورا فرما دیا اور اللہ نے عمر خوف کے سبب مجھے 2 جنت عطا فرما دی. یہ عمر ہے, عمر زندہ تو زندہ. عمر قبرستان چلے جائیں تو مردوں سے بھی باتیں کر لیا کرتے ہیں. کون ہے عمر؟ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کا زمانہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں رات کو عبادت کر کے میں اپنے بستر پر لیٹا, آنکھ بند ہوئی, قسمت کا ستارہ چمکا, خواب میں سرکار تشریف لے آئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. مولا کائنات فرماتے میں اپنے بستر پر سویا, آنکھ بند ہوئی, قسمت کا ستارہ چمکا, خواب میں سرکار تشریف لے آئے. اب مولا کائنات فرماتے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں, مسجد نبوی ہے. خوابی میں مسجد نبوی ہے. فجر کی نماز کا وقت ہوا اور مصلی امامت پر سرکار موجود. سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے. ایک شخص آتا ہے,
کھجور کا تھال لے کر آتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کھجور کا تھال تحفتاً لایا ہوں، قبول فرمائیے، صحابہ میں تقسیم فرمائیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کا وہ تھال لیا، سارے صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ اب مولا کائنات فرماتے سرکار نے مجھے بھی کھجور دی، سرکار نے مجھے بھی کھجور دی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ کھجور میں نے اپنے منہ میں رکھی، کھجور چبا رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ سرکار نے خواب میں کھجور دی، کھجور چبا رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں میری زبان پر کھجور کی مٹھاس موجود، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے خواب میں آتا ہوں تو حقیقت میں آتا ہوں، جس کے خواب میں آتا ہوں حقیقت میں آتا ہوں، اور جب کسی کو خواب میں کوئی چیز دیتا ہوں تو حقیقت میں دیتا ہوں۔ اور سرکار خواب میں کیسے دیتے ہیں پوچھو امام بوصری سے۔ امام بوصری جب بیمار ہوئے تھے سرکار خواب میں آئے تھے، اور خواب میں آ کر سرکار نے پوچھا تھا بوصری تو نے میرے شان میں قصیدہ لکھا ہے سنا، تو نے میرے شان میں قصیدہ لکھا ہے سنا، کون سا قصیدہ؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پورا قصیدہ امام بوصری نے خواب میں سنایا۔ سرکار خواب میں سن کر مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے، اور سرکار نے خوش ہونے کے بعد اپنی چادر امام بوصری کو خواب میں عطا فرمائی۔ سرکار نے خواب میں امام بوصری کو اپنی نورانی چادر عطا فرمائی۔ کون سی چادر؟ سرکار کی چادر کوئی معمولی چادر نہیں، یہ وہ چادر ہے جو کل قیامت میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ اسی چادر کے سبب اللہ ہماری بخشش فرمانے والا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ خواب میں سرکار نے امام بوصری کو چادر عطا فرمائی۔ اب امام بوصری فرماتے میں صبح اٹھا آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں میرا پورا گھر روشن ہے، میرا پورا گھر روشن ہے، اور سرکار نے خواب میں جو چادر عطا فرمائی تھی وہ چادر میرے تکیے کے پاس موجود ہے۔ سرکار فرماتے کسی کے خواب میں آتا ہوں حقیقت میں آتا ہوں، اور جس کو خواب میں جو چیز دیتا ہوں حقیقت میں دیتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خواب ہی میں سرکار نے مجھے ایک کھجور دی، وہ کھجور میں نے کھائی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں موجود ہے، کھجور کی مٹھاس میرے زبان پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبی سے فجر کی اذان ہوئی۔ مولا کائنات فرماتے میں اپنے بستر سے اٹھا، مسجد نبی گیا، جیسے مسجد نبی پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں آج مصلی امامت پر عمر بن خطاب ہے، آج مصلی امامت پر عمر بن خطاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم بھی مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے جہاں خواب میں سرکار بیٹھے تھے، جہاں سرکار خواب میں بیٹھے تھے عمر بھی اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ ایک انسان آتا ہے کھجور کا تھال لے کر آتا ہے، اور عمر بن خطاب سے کہتا ہے امیر المومنین یہ تحفتاً لے کر آیا ہوں، قبول فرمائیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے قبول فرمایا، سارے صحابہ کو تقسیم کر رہے تھے۔ جب مولا کائنات کی باری آئی، مولا کائنات فرماتے جب میری باری آئی تو عمر نے مجھے ایک کھجور دی، میری باری آئی تو عمر نے مجھے ایک کھجور دی۔ مولا کائنات فرماتے میرے ہاتھ میں جب ایک کھجور رکھی تو میرے دل کے اندر سے آواز آئی، میں نے اپنے دل سے کہا کاش عمر 3 کھجور دیتے۔ عمر نے ایک کھجور دی، اور مولا کائنات فرماتے میرے دل کے اندر خیال آیا، کہا نہیں ہے، زبان سے کہا نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ایک کھجور ہاتھ میں آنے کے بعد میرے دل کے اندر خیال آیا کاش عمر مجھے 3 کھجور دیتے، ابھی کہا کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا علی خواب میں سرکار دوسری دیتے تو عمر بھی دوسری دے دیتا، خواب میں سرکار دوسری دیتے، خواب میں سرکار دوسری دیتے عمر بھی تمہیں دوسری دے دیتا۔ جب سرکار نے دوسری نہ دی تو عمر دوسری کیسے دے گا؟ مولا کائنات نے عرض کی ہے امیر المومنین یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کی، یہ تو خواب کی بات ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا علی جو تم خواب میں دیکھتے ہو میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔
مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا کوئی ایک وصف ہو، سیدنا فاروق اعظم نے عدل کا وہ نظام قائم کیا تھا، وہ مساوات کا نظام قائم کیا تھا، سب کو برابر رکھا تھا۔ امیر المومنین ہے لیکن وہ عدل کا نظام قائم کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرے دور حکومت میں دریا کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا۔ اگر بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو اللہ قیامت میں عمر سے پوچھے گا، یہ تھے حکمراں، یہ تھے خلیفہ، یہ تھے امیر المومنین، کہ اگر بکری کا بچہ بھوکا مر جائے عمر سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں آج کے حکمراں؟ لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد 5 سال تک لوگوں کو بھول جانے والے، لوگوں کا مس یوز کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، لوگوں کا ووٹ لے کر کرسی پر بیٹھ کر عیاشی کرنے والے آج کے حکمراں سن لے کہ اگر دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتے ہو، دنیا میں حکمراں بننا چاہتے ہو، دنیا میں عظیم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو جس طرح تم چلتے ہو اس طرح بادشاہ نہیں بن سکتے۔ بادشاہ بننا ہے تو عمر بن خطاب کے اسوہ حسنہ پر آنا ہوگا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر انسان تو انسان، میرے دور حکومت میں انسان تو انسان، جانور بھی بھوکا مر جائے اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ رات کے سناٹے میں سیدنا فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، امیر المومنین ہے۔ اور جب عید کا دن آتا، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم عید کے دن روتے، آنکھوں سے آنسو نکل خوب روتے۔ لوگ کہتے حضور آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے، آج خوشی کے دن آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ سنو، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگوں آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کی تراویح اور روزے اللہ نے قبول کیے ہوں، جس کی تراویح اور روزے اللہ نے قبول کیے ہوں، ان کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ امین المقبولین امین المطرودین، فاروق اعظم فرماتے مجھے معلوم نہیں اللہ نے میری نمازوں کو قبول کیا ہے یا رد کر دیا۔ خوشی وہ منائے جس کی نماز روزے اللہ نے قبول کیے ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے نماز روزے اللہ نے قبول کیے ہیں یا میرے منہ پہ مار دیے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اور پھر آپ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل فی موت بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور شہید بھی تیرے حبیب کے شہر میں ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، شہید بھی تیرے حبیب کے شہر میں ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا من مات مدینہ من مات بالمدینۃ شفاعا، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر استطاعت ہو مدینے میں مرنے کی تو وہ مدینے میں مرے، جس کے اندر استطاعت ہو مدینے میں مرنے کی تو مدینے میں مرے۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو مدینے میں مرے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تیرے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ سیدنا فاروق اعظم 26 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھانے مصلی امامت پر آئے۔ پہلی صف میں ابو لولو فیروز نامی مجوسی انسان، مجوسی غلام خنجر لے کر کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ابھی نماز شروع کرے اس سے پہلے ابو لولو فیروز مجوسی انسان غلام آگے بڑھتا ہے، سیدنا فاروق اعظم پر حملہ کرتا ہے۔ حملہ کرنا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ خون جیسے نکلا سیدنا فاروق اعظم نے مصلی چھوڑا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا عبد الرحمن مصلی پر آؤ، فجر کی نماز پڑھاؤ۔ اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اور سیدنا فاروق اعظم نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ خون نکل رہا ہے، خون، جان لیوا حملہ ہوا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ
جیسے ہی حملہ ہوا سیدنا فاروق اعظم نے بیٹھ کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ میرے پر حملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا حضور آپ کے اوپر حملہ ایک مجوسی غلام نے کیا ہے، آگ کے پجاری غلام نے کیا ہے جس کا نام ابو لولو فیروز ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہ تیرا شکر ہے مجھ پر حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا ہے، تیرا شکر ہے کہ مجھ پر حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا. پھر آپ لگاتار بیمار رہے اور 4-5 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم اس دنیا سے ہمیشہ سے وصال فرما کر تشریف لے گئے. سیدنا فاروق اعظم کے بعد خلافت کی ساری ذمہ داری حضرت سیدنا عثمان غنی کے سپرد کی جاتی ہے. اور کون ہے سیدنا عثمان غنی انشاءاللہ میں آئندہ کل بتاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.